السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ایک موقع مل جائے اور وہ خود کو ریوائیو کر سکیں، ایک نئی شروعات کر سکیں۔ تو انہی لوگوں کے لیے ایک موقع 15 شعبان کا ہوتا ہے، جسے ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورۃ دخان میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو یہاں پہ جس مبارک رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن لوح محفوظ سے 7ویں آسمان، یعنی جسے آسمان دنیا کہتے ہیں، اس پہ نازل فرمایا، اور پھر یہاں سے وقتاً فوقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو اس رات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے اور امام ترمذی نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جس کی کثیر بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ تو ان دو چیزوں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس رات کے بارے میں اسلام میں کچھ نہ کچھ تو موجود ہے۔ اب یہ جو قرآن اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کنونس کر لوں کہ شب برات کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے۔ آپ کی ہو سکتا ہے رائے الگ ہو، آپ ہو سکتا ہے ان اکثر مفسرین کا جو ہے وہ قول مانتے ہوں کہ جن کے نزدیک سورہ دخان کی وہ آیت شب قدر کے بارے میں۔ میرا پوائنٹ آپ لوگوں کو کنونس کرنا نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں تو ہر وقت اپنے ریوائول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو آگے کا جو میسج ہے وہ اپنے ریوائول کے بارے میں ہی ہے، وہ اسے آج عمل کریں، آپ کل عمل کریں، 1 مہینے بعد کریں یا روزانہ کریں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ کام کی بات ہے یا نہیں ہے، آپ کو اسے سننا پڑے گا۔ تو آئیے ایک سارے اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آگے کا جو لائے عمل ہے اسے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات مغفرت کی جائے گی۔ تو مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ایک کتنا پیارا عمل ہے۔ کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس ایک آیت کے بارے میں اگر ہم سن لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرنے کا دل چاہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو ان سے پیار فرماتا ہے۔ تو گناہ ہم نے کیا ہو نہ کیا ہو، صرف اگر ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے، تو پھر تو ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے ہی گزرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ سمپل ہے کہ اپنے گناہوں پر، انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا جائے کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ایک پراپر وعدہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم لوگ اکثر شرمندہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم نے گناہ کر دیا اور اس وجہ سے ہم توبہ ہی نہیں کر پاتے اور ہم اس گناہوں کی دلدل میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک چیز میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، اور وہ ہے ہماری محنت۔ اللہ تعالیٰ کو رزلٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز دیکھے گا قیامت کے دن، اور اسی کی بیسس پر آپ لوگوں کو، ہم سب کو اجر دیا جائے گا، اور وہ ہیں ہماری ایفرٹس۔ تو تمام اپنے ریزلٹس کو سائڈ پہ رکھیے، ریزلٹس کی ٹینشن کیے بغیر ایفرٹس دیجیے، اپنی محنت کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ توبہ کرو تو سارے لوگ توبہ کریں گے، لیکن اگر ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہوا ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ انسان خود ہمیں معاف نہ کر دے۔ تو اس کنڈیشن میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو جن کو آج تک ہم نے کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ وہ نقصان فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے، وہ نقصان ورڈز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کسی کام کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ آپ نے کس کس کو تکلیف پہنچائی ہے، کس کس کو نقصان دیا ہے، اور معافی مانگیے ان سے۔ اور معافی مانگنا بہت آسان ہے، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے، جب آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کا دل، آپ کا ذہن اتنا سکون میں آ جائے گا جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں
جن کو آج تک آپ نے کبھی نقصان پہنچایا تھا وہ سب آپ کو معاف کر چکے ہیں. آپ کو اپنے اوپر بالکل بھی بوجھ فیل نہیں ہوگا اور سکون کی نیند ملے گی. تو یہ پریکٹس بہت اچھی پریکٹس ہے ایک پروڈکٹیو لائف کے لیے کہ آپ نے جس کسی کو بھی تکلیف پہنچائی آپ اسے معافی مانگیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرما دے گا. اچھا، اسی طرح لوگوں نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ بھی آپ سے معافی مانگیں گے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ نہیں اس کو تو میں نے معاف نہیں کرنا، اس کو تو قیامت میں دیکھوں گا. تو اس کے لیے ایک آیت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نور میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو، تمہیں چاہیے کہ تم نظر انداز کر دو. کیوں؟ کیا تمہیں یہ نہیں پسند کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر تم لوگوں کو معاف کرنے میں اور ان کو نظر انداز کرنے میں کیوں تمہیں مشکل ہوتی ہے؟ اس میں سمپلی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو اور گناہوں کو چھپائے، یہی کام تم بھی کرو. تو یہ آیت جب سے میں نے پڑھی ہے یہ آیت میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں، اور ہر وقت جب کبھی بھی کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا میں نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں تو پھر میرا عمل بھی اسی طریقے کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں ایسا کروں گا تو چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بننے کے لیے آپ کو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جو کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک ہے کہ آپ قبرستان جائیے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو ان تمام قبروں کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ذات میں کوئی پاور نہیں ہے، ہم ایک ہیلپ لیس سے اور کمزور سی مخلوق ہیں، لیکن بلا وجہ کا ہمیں تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، کبھی علم کا، کبھی پوزیشن کا. تو قبرستان جا کے ایویلویٹ کیجیے اپنے آپ کو، اپنی تمام اچھی کوالٹیز اپنے سامنے رکھیے، اپنی بری کوالٹیز اپنے سامنے رکھیے، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئیں، کوئی پلان بنائیں، قرآن مجید پڑھیں، خاص طور پہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور ان رشتے داروں سے، ان دوستوں سے جن سے کافی ٹائم سے بات نہیں ہوئی لیکن آپ کا جو ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے بات کرنا، ان سے بات کیجیے، ان کو خوش کیجیے. دیٹس اٹ. یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ کی زندگیوں میں ایک بہت میجر تبدیلی لے کر آئیں گے. ہمارا پلان صرف اتنا ہے کہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں اور ہم اس میسج کو جتنا زیادہ ہو سکے پہنچائیں. تو اگر آپ لوگ اس میسج سے اگری کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس میسج کو، اس ویڈیو کو فارورڈ کیجیے، اور خاص طور پہ کوشش کیجیے کہ صرف فارورڈ کرنے تک ہمارا عمل محدود نہ رہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کا جتنا بھی کانٹینٹ تھا اس پر ہم عمل کر سکیں. 20% کر سکتے ہیں 20% کیجیے، 30% کر سکتے ہیں 30% کیجیے. ایز مچ ایز پاسبل کوشش کیجیے کہ عمل کرنے کی کوشش کریں. باقی آئی ہوپ آپ لوگوں کو میسج سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.